أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہماری تقریباً تجوید کی کلاسز ہماری آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اور جو کچھ قواعد رہ گئے ہوں گے وہ انشاءاللہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو وہ ساتھ ساتھ کلیئر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے میں نے سوچا ہے کہ ہم نماز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، تجوید سے ترجمہ تفسیر کے ساتھ نماز سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ پہ بات کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے کندھوں تک یا کانوں کی لو تک لگاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہم اس کے ہجے کرتے ہیں اور پھر روانی سے پڑھیں گے۔ حمزہ لام زبر اللام کھڑا زبر لا، اللہ اللہ حابش ہو، اللہ اللہ، حمزہ کاف زبر اک، با زبر با، اکبر، واپش رو اکبرو۔ آگے کیونکہ ہم نے سٹاپ کرنا ہے اس لیے ہم را کے اوپر جو پیش ہے اس سے ختم کر کے اس کو جزم دے دیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، ہم نے جب قواعد پڑھے تھے تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگی تو اس لام کو ہم پر پڑھیں گے، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ایک الف کے برابر اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کاف جو ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اور باقی جو ہے وہ حرکت والے حرف ہیں، سیدھے سیدھے آرام سے سمجھ لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم۔ پہلے اس کو سمجھیے، سین با پہ صبح، ہے زبر ہے، صبح، نون زبر نا، سبحان، کاف لام زبر کل، لام کھڑا زبر لا، کل، اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس لیے اس سے پیچھے اگر ہمیں زبر نظر آ گئی ہے لام سے پہلے تو ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ کل، ہاں میم پیش ہم، میم زبر ما، ہم، میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے ہم غنہ کریں گے۔ سبحانک اللہم، سین جو ہم نے پڑھا اس میں وہ سیٹی والا حرف ہے، یعنی کہ حرف صفیریہ ہے، تو اس میں سیٹی نمایاں آپ کو فیل ہونی چاہیے پڑھتے ہوئے۔ وا زبر وا، واو زبر وا، باز بی، وابی، حمیم زبر ہم، دال زیر دی، حمدی، کاف زبر کا، حمدی کا۔ ہاں جو ہے وہ حروف حلقی ہے اور حلق کے درمیان سے اس کو ادا کرنا ہے۔ ہاں، میم جو ہے میم جزم کے ساتھ ہے اور اس کے بعد دال ہے، اس کا مطلب ہے یہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ واو زبر وا، تا زبر تا، واتا، با الف زبر با، الف سے پیچھے زبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ الف مدہ ہے اور ایک الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وتبا، واو زبرا، وتبارا، کاف سین زبر کس، وتبارکس، میم پیش مو، کاف زبر کا، کسمکا، وتبارکسمکا، واو زبر وا، تا زبر تا، واتا، عین الف زبر آ، الف مدہ ہے، الف سے پیچھے زبر ہے۔ وتعالی، لام کھڑا زبر لا، لام کو نرمی سے پڑھیں گے اور کھڑے زبر کے ساتھ ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے، اور جو عین کے بعد الف تھا اور الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں، اس کا مطلب ہے الف مدہ ہے کیونکہ اس سے پیچھے زبر چل رہی ہے، اس کے پیچھے زبر ہے اس لیے ہم ایک الف کے برابر اس کو بھی لمبا کریں گے۔ جیم دال زبر جد، دال پیش دو، جدو، یہ حرف قلقلہ ہے دال، اور اس سے پیچھے جو بات تھا وہ بھی حرف قلقلہ تھا اور اس کو ہم نے وہ کمزور قلقلہ تھا، اور یہ جو ہے جدو یہ اسٹرانگ قلقلہ ہے، ٹھیک ہے۔ کاف زبر کا، جدو کا، واو زبر وا،
لام الف مد زبر لا، ولا حمزہ زیر ای، ولا ای، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، الہ، ولا الہ۔ یہاں پہ یہ مد کون سی ہے؟ مد منفصل ہے، اور اس کو ہم دو الف کے برابر کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ غین یا زبر غیر، واپش رو غیر، کاف زبر کا غیر کا، جو غین ہے وہ حروف مستعلیہ ہے، اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کون سا قاعدہ یوز؟ غین کے بعد یا ہے اور یا سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے، اس کا مطلب ہے یہ یالین کا قاعدہ ہے، غیر، غیر، کاف زبر کا غیر کا، اور آگے وقف کون سا ہے؟ وقف مطلق ہے، یہاں پہ ہم نے سٹاپ کرنا ہے۔ اب اس کو ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ہم اس کے ترجمہ اور لفظی ترجمہ اور اس کے ساتھ کچھ تفسیر اس کی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تکبیر تحریمہ، جو ہم نے پڑھی تھی۔ یہ نماز کی پہلی تکبیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حرام کر دینے والی تکبیر۔ تکبیر تحریمہ کا کیا مطلب ہے؟ حرام کر دینے والی تکبیر۔ کن چیزوں سے؟ تکبیر تحریمہ ایسی تکبیر ہے جس سے حلال ہر چیزیں جو ہے نا، حلال باتیں، حلال چیزیں، وہ سب حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد نماز میں بولنا، جواب دینا، ادھر ادھر دیکھنا، ہنسنا، رونا، یہ سب چیزیں، دنیاوی امور میں مشغول ہونا، باتوں کو غور سے سننا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حرام ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور دل و دماغ کو نماز کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ اور طریقہ کیا ہے؟ میں نے طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ کندھوں تک ہم ہاتھ اوپر لے کے جائیں گے، کانوں کی لو تک لگائیں گے، تو اس کے بعد ہم ہاتھ جو ہے وہ سینے پہ باندھ لیتے ہیں۔ مطلب اللہ جو ہے، اللہ کا جو اردو میں ہم ترجمہ کریں گے وہ اللہ ہی کریں گے۔ اس کے بعد ہے لفظ اکبر۔ اکبر جو ہے اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ کاف با را، مطلب اس کا کیا ہے؟ بڑا۔ کبیر جو لفظ ہے اس کا بھی مطلب یہی ہے، بڑا۔ اور یہ جو اکبر ہے یہ کیا ہے؟ جب ایڈجیکٹو سے پہلے جو ہے الف لگ جاتا ہے تو بات میں زور آ جاتا ہے، یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری تک بات چلی جاتی ہے، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ، سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو الف لگنے سے میننگ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اب جب اس کو ہم با محاورہ جملے میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یا اللہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ثنا پہ۔ یہ لفظ کیا ہے؟ سبحانہ۔ سبحانہ کا مطلب ہے پاک ہے۔ کلہم، کلہ کیا ہے؟ کاف کیا ہے؟ کاف ہے، اس کا مطلب ہے تو۔ سبحانہ کا تو پاک ہے۔ اللہم، اے پیارے اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ وا کا مطلب ہے اور، بی کا مطلب ہے ساتھ، و بھی، ہا میم زبر ہم دال زیدی، حمدی۔ حمدی آپ اردو میں بھی یہ لفظ پڑھتے ہوں گے، حمد، اس کا مطلب ہے تعریف، ٹھیک ہے، تعریف کے ساتھ۔ تو پاک ہے، کاف کس کی؟ تیری، تو پاک ہے اے اللہ اور تیری تعریف۔ و تبارکا، برکت ہے، و تبارک اسمک، اس کا مطلب ہے کہ بابرکت ہے تیرا نام، بابرکت ہے تیرا نام۔ و اور، تعالی جدک، اور بلند ہے، تعالی کا مطلب ہے بلند، جدو کا شان، بلند ہے تیری شان۔ و اور، لا، ولا اور نہیں، الہ اور کوئی معبود نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، اور کوئی معبود نہیں ہے، غیر کا سوائے تیرے، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم ذرا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ، اور تیرا نام بابرکت ہے، اور تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اور ان کو اب ہم ان کا جو ترجمہ تھا اس کو ہم تفسیر کے ساتھ تھوڑا سا سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات تھی سبحانہ۔ سبحانہ کیا ہے؟ کس چیز؟ سبحانہ کا مطلب ہے پاک، ٹھیک ہے۔ سبحانہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، ہر قسم کے شر سے، آلائش سے، نجاستوں سے، ان ضرورتوں اور رشتوں سے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو نہ ان رشتوں کی کوئی فکر ہے، نہ بیٹے کی، نہ بیوی کی، نہ بیٹیوں کی، اور وہ کھانے پینے، سونے جاگنے، ان سب باتوں سے پاک ہے۔ ان سب چیزوں کی اس کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ تو بہت بلند ہے اور بہت تفصیلی ہے کہ ہمارے پاس الفاظ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کبھی ختم ہونے والی ہے، نہ کبھی ختم ہوگی۔ اور اس کے بعد لفظ ہم پڑھتے ہیں تبارک۔ تبارک کیا ہے؟ اس کی میننگ کیا ہے؟ حمدی کا۔ حمدی کا تو وہی میننگ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تبارک۔ تبارک کیا ہے؟ بہت بابرکت، بہت بلند، بہت بابرکت، کسی چیز کی کثرت اور یا کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ وہ بہت بابرکت ہے۔ اس نام کی برکت سے جب ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو وہ اس کام میں خیر و بھلائی ہی ہوتی ہے۔ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو اس چیز میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے، اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بھلائی شامل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی شر والی بات ہو بھی تو وہ بھی خیر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر کے اس کام کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو بے شک بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کا نام۔ اس کے بعد جدو کا۔ جدو کا کیا ہے؟ جدو لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے بزرگی، عظمت، رتبہ، شان۔ اور ہم جب اردو میں یہ لفظ جو ہے نا، عربک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دادا کے لیے، یعنی کہ آباء و اجداد، وہاں پہ یہ لفظ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ بڑوں کے لیے، بزرگی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے میننگ کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ بادشاہ ہے وہ، شان والا، رتبے والا، عظمت والا ہمارا رب۔ تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا کمپیئر کرتے ہیں، دنیاوی بادشاہت کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں جو بادشاہ تھے وہ کیا تھے، ان کی کیا رتبہ تھا؟ آپ جب ہسٹری دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے کپڑے بہت اعلیٰ تھے، وہ زیورات پہنتے تھے، ان کی حفاظت کے لیے ارد گرد لوگ ہوتے تھے ان کی حفاظت کرنے کے لیے کہ ان کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور لوگ قطار لگا کے ان کے آگے بیٹھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم آج کے دور میں ہم دیکھیں تو پروٹوکول دیکھیں کیسے ملتا ہے، جو آج کے حکمران ہیں اور ان کے ارد گرد جو ہیں وہ لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے ان کی حفاظت کے لیے، اور ریڈ کارپٹ بچھتا ہے۔ اور جب وہ کسی کی حفاظت، بیسیکلی وہ کس قسم کے بادشاہ ہیں کہ وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کو اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ ہمارا رب جو ہے، جو اللہ ہے، اس کو وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ دیکھیے پاک کا جو ایک مفہوم ہے وہ یہاں پہ بھی آ گیا کہ وہ ہر چیز سے پاک ہے، اس کو کسی چیز، کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی کی پکڑ کر سکتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، اور سب اختیارات انہی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ بس کن فرماتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و پاک ہے جس کو ہمارے پاس الفاظ کی بہت کمی ہے، اور ہم ان کی ذات کی تعریف جو ہے وہ الفاظوں میں ہم اکٹھی کر ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اس کی شان بیان کر سکوں اور آپ کو سمجھا سکوں۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی وہ تکبیرہ تحریمہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھی ہے، اس کو سمجھا ہے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ کو مختصر تفسیر کے ساتھ ہم اس کو کور کریں گے۔ مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔